بلساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد سبحان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد بنا بمرقبائے پاکرا آکری مادت مشتی خاکرا کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیری ہیں یہ جمع چیز ہے کیا لوہو قلم تیری ہیں عید نبوی کا زمانہ گیا عید نبوی کا زمانہ گیا سب مل کے پڑھ عید نبوی کا زمانہ گیا عید نبوی کا زمانہ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ گیا عید نبوی کا زمانہ گیا اور ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ گیا وجد میں سارا زمانہ گیا عید نبوی کا زمانہ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ گیا اور مٹ گئی دنیا کی ساری رونقیں مٹ گئی دنیا کی ساری رونقیں سامنے جب ان کا روزہ آ گیا سامنے جب ان کا روزہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا اور جھوم جاؤ مصطفیٰ کے عاشقان جھوم جاؤ مصطفیٰ کے عاشقان ان کی آمد کا مہینہ آ گیا ان کی آمد کا مہینہ آ گیا عید نبوی
کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ بعد من سنا حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ربیع الاول شریف کا مقدس ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جمعۃ المبارک کا ببرکت دن بھی ہے اور ربیع الاول شریف کی یکم تاریخ بھی ہے۔ حضرات محترم، ربیع الاول پہلی بہار کو کہا جاتا ہے۔ حضور آئے تو کائنات کے اندر بہاریں آئیں، رونقیں آئیں۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کو نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کی 12 تاریخ کو حضرت عبداللہ کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر مومن جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، اپنے نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اپنے نبی کی آمد کا چرچا کرتے ہیں۔ ہر طرف محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوتا ہے، جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے کمالات، اوصاف اور اس طرح دیگر حضور علیہ السلام کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ خاص طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں کس طرح جلوہ تشریف فرما ہوئے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین جو ہے آ چکی ہے۔ اب نور سے مراد کیا ہے اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے مفسرین کرام نے نور سے مراد جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ لی ہے۔ یعنی نور سے مراد علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح فقیر لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لفظ نور کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ نور سے مراد جو ہے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے، اور احادیث مبارکہ جن کے اندر یہ ذکر ہے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے بعد میں پیدا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے محبوب ہمیں بتائیں کہ رب تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال سنا، پھر حضور نے جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جابر سن، رب تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علامات توجہ فرمائے جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں بتائیں کہ رب ذوالجلال نے کائنات کی ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا
یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس رب سلطان بكار مبلغ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر سن رب سلطان نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اب کتنا پہلے فرمایا حضور علیہ السلام نے ایک عابر اس وقت رب نے گروہوں کو بھی نہیں بنایا اس وقت نامے والا رب نے قلم کو بھی نہیں بنایا اس وقت رب جلال نے جنت کو بھی نہیں بنایا دوزخ کو بھی نہیں بنایا زمین و آسمان کو بھی نہیں بنایا چاند سورج کو بھی نہیں بنایا نہ جنوں کو بنایا نہ انسانوں کو بنایا انہوں نے فرمایا جابر یہ تمام چیزیں رب جلال نے بعد میں پیدا فرمائی ہے رب جلال نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو کائنات رب نے بعد میں پیدا فرمائی ہے کائنات کی ہر چیز رب نے بعد میں بنائی ہے رب نے فرمایا اگر میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا تو میں اپنے محبوب کو نہ بناتا کہ کائنات ہی نہ بناتا تو میں اپنے محبوب کو نہ بناتا تو رات محترم اسی لیے پتہ چلتا ہے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہو تو عالم بھی نہ ہو حضور ہے تو جہان ہے حضور ہے تو سب کچھ ہے حضور آئے تو ہمیں شان ملی حضور آئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس رب ذو جلال نے فرمایا معبود کی امت کو میں نے تمام امتوں سے اوپر بنایا حضور قیامت سے پہلے دیکھی دنیا کا کیا حال تھا کیا ماحول تھا لوگ جو ہے اپنی بہنوں کو جو ہے والد جو ہے بھائی جو ہے اپنی بہنوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اولاد جو ہے جب جوان ہو جاتی ماں کو جو ہے منڈیوں میں بیچ دیا کرتی تھی باپ کو منڈیوں میں بیچ دیا کرتی تھی آج لوگ کہتے ہیں ہم میلاد کیوں منائیں میلاد کہاں لکھا ہے کیا قرآن سے ثابت ہے کیا حدیث سے ثابت ہے کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں میلاد وہ بیٹی منائے وہ بیٹی بنائے کہ حضور کی آمد سے پہلے جس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جایا کرتا تھا حضور آئے تو انہوں نے بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا بیٹی کی شان کو بیان فرمایا اور حضور نے فرمایا دنیا والوں سن لو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں سن لو بیٹیاں جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کی شان حضور نے جا کر بیان فرمائی اور اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس ماں کو حضور کی آمد سے پہلے لوگ منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے جانوروں کی طرح اس ماں کو میلاد منانا چاہیے حضور آئے حضور نے فرمایا دنیا والے سن لو مائیں جو ہے یہ مائیں جو ہے ان کے قدموں کے نیچے رب ذو جلال نے اولاد کی جنت رکھی ہے اس ماں کو میلاد منانا چاہیے اور اس باپ کو میلاد منانا چاہیے کہ جس باپ کو حضور کی آمد سے پہلے اولاد جو ہے منڈیوں میں جا کر بیچ دیا کرتی تھی اس باپ کو میلاد منانا چاہیے حضور کا حضور آئے تو حضور حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی عظمت کو بیان فرمایا باپ کی شان کو بیان فرمایا حضور نے فرمایا سن لو اپنے باپ کو منڈیوں میں بیچنے والوں سن لو اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو ہم سے ہمارا خدا راضی ہے کہ نہیں گھر میں جاؤ جا کے اپنے باپ کا چہرہ دیکھو دیکھو کہ تمہارا باپ اگر تم سے راضی ہے تو سمجھ لینا خدا بھی تم سے راضی ہے یہ باپ کی شان حضور نے بیان فرمائی حضور نے فرمایا جاؤ گھر کے اندر جا کے اپنے ماں باپ کا چہرہ جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھو رب ذو جلال ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے اس بیٹی کو اس ماں کو اور اس باپ کو حضور کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں ہمیں حضور کا میلاد منانا چاہیے حضور کے سب کے رب ذو جلال نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے حضور نہ ہوتے تو ہمارے پاس اللہ کی کوئی نعمت نہ ہوتی یہ جتنی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو محبوب کی سب کی عطا فرمائی ہے محبوب کو رب نہ بناتا نہ کائنات بناتا نہ کوئی مخلوقات بناتا تو ہمیں حضور علیہ السلام کا میلاد جو ہے خوشی کے ساتھ منانا چاہیے آج لوگ کہتے ہیں میلاد کے مہینے میں آپ جو ہے فضا خرچی کرتے ہیں حضور خرچیوں میں جناب والا 14 اگست کو یاد نہیں آتی اور فضول خرچی کا اپنے بیٹے کی جنم دن ہوتا ہے سال کے بعد اس کی سالگرہ مناتے ہیں اس وقت فضول خرچی نہیں آتی جب حضور کی آمد کا مہینہ آتا ہے عاشق جو ہے مسجدوں کو سجاتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں
اللہ کے مصطفیٰ کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فضول خرچی کر رہی ہے. تو فضول خرچی نہیں بلکہ جس محبوب کے صدقے رب نے سب کچھ عطا کیا اس محبوب کی آمد پہ ہم جو ہے جشن منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. ذرا تو مطلب فضول خرچی نہیں ہے. ذرا رب نے جو کچھ عطا کیا محبوب کے صدقے عطا کیا, اور محبوب کی آمد کا مہینہ آئے اور مومن جو ہے وہ اپنا کچھ خرچ نہ کرے, اپنے پیسے خرچ نہ کرے, اپنا وقت خرچ نہ کرے, حضور کا میلاد نہ منائے. یاد رکھیں میلاد وہی منائے گا جو مومن ہوگا. اس لیے کہ رب جلال فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب فرماتا ہے میں نے مومنوں پہ احسان کیا اور میں اپنا رسول بھیجا. مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. تو مومن جو ہوگا, جو عاشق ہوگا, جو حضور سے پیار کرنے والا ہوگا, جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا, حضور کی آمد کا مہینہ آئے گا وہ حضور علیہ السلام کا میلاد جو ہے جوش سے منائے گا. آئے حضرات محترم, حضور مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنا بڑا جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کے بارے میں نہیں پتا, مجھے علم نہیں میری عمر کتنی ہے, لیکن یا رسول اللہ اتنا جانتا ہوں چونکہ حجاب ایک ستارہ چمکتا تھا, 70 سال کے بعد میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. یا رسول اللہ چوتھے حجاب پہ ایک ستارہ چمکتا تھا, 70,000 سال کے بعد میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب, اے جبریل سن میرے رب کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں. وہ نے فرمایا جبریل سن وہ جو تو نے 72,000 مرتبہ ستارہ دیکھا تھا تو حجاب سے, اے جبریل میرے رب کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں. تو پتہ چلا جبریل سے بھی پہلے حضور موجود تھے, جبریل سے بھی پہلے, کائنات کی ہر چیز سے پہلے حضور علیہ السلام کی نور کو رب الجلال نے نور سے پیدا فرمایا. پھر حضور علیہ السلام کے اس نور کے 4 حصے رب نے عطا کیے. پھر 4 حصے سے رب تعالیٰ نے ایک حصے سے جو ہے آسمان کو بنایا, ایک حصے سے جنت کو, ایک حصے سے دوزخ کو بنایا. چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے. اسی طرح کائنات کی ہر چیز جو ہے, زمین و آسمان, چاند سورج جو ہے, یہ سب کچھ رب نے بنائے ہیں تو محبوب کے نور سے بنائے ہیں. اپنے محبوب کے نور سے رب تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے. حضرت امام السلامی علیہ الرحمہ آپ جو ہے مغارب اللدنیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. رب نے فرمایا آدم اپنا سر اوپر اٹھائیں. رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کے پردے میں ایک نور دیکھا. آسمان کے پردے میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک نور دیکھا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, بولا یہ نور کیسا ہے, یہ کس کا ہے نور؟ بولا یہ نور کس کا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا آدم یہ نور ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا. آدم یہ نور جو ہے ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا. عرض کی, بولا اس کا نام کیا ہوگا؟ بولا اس کا نام کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے آدم اس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا, زمین میں محمد ہوگا. اے آدم اس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا, زمین میں اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اگر میں محمد کو نہ بناتا تجھے بھی نہ بناتا. اے آدم اگر میں محمد کو نہ بناتا تجھے بھی نہ بناتا. اس لیے شاعر نے کہا تھا بس احد سی یا احمد سی ایک سارا کل بنیا. بس احد سی یا احمد سی ایک سارا کل بنیا. یارا دیا گلا اور یار جان آدم کو پیارا کل بنیا. یارا دیا گلا اور یار جان آدم کو پیارا کل بنیا. نور محمد روشن آگا آدم جدو نہ ہویا.
روشن آدم جدو نام ہویا اول آخر تمہیں پاسی من کھلویا. اب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. شیخ محدث دل بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے جتنے بھی علوم حاصل کیے ہیں مصطفیٰ کے قدموں میں دوڑ کے حاصل کیے ہیں. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے اندر شان خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. الاول والآخر والظاہر والباطن یہ آیت کریمہ شان خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے ذکر مصطفیٰ بھی ہے. اور قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روح ترسی کو فرماتے ہیں نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اللہ اکبر. حضرات محترم یہ رحمت عالم سلسلہ کی ولادت باثابت مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں نور مصطفیٰ جو ہے نا منتقل ہوتا ہوا پاک پشتوں سے پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی جو ہے پشت انور میں منتقل ہوا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت انور میں یہ نور منتقل ہوا تو اس نور سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے والد جو ہیں آپ کی پیشانی جو ہے چمکنے لگی. مکے کی گلی سے گزر رہی ہے حضرت عبداللہ تو عورت نے دیکھا آپ کی دیوانی ہو گئی. حضرت عبداللہ سے کہنے لگی آپ جو ہے مجھ سے نکاح کر لیں شادی کر لیں. حضرت عبداللہ فرمانے لگی میں اپنے والد کی اپنے والدین کی رضا کے بغیر نہیں کر سکتا. والد کی رضا ہوگی ماں کی رضا ہوگی پھر میں کروں گا. آپ نے انکار کر دیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح جو ہے حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا. جب نکاح ہو گیا حضرت آمنہ سے اب حضرت عبداللہ مکے کی گلی سے پھر گزر رہی ہیں. وہی عورت اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. اب حضرت عبداللہ کے قریب سے عورت گزری تو حضرت عبداللہ کی طرف نے دیکھا نہیں. یہ وہ عورت حضرت عبداللہ سوچنے لگے کہ وہی عورت ہے جو پہلے مجھ سے کہا کرتے تھی کہ آپ مجھ سے جو ہے نکاح کر لیں شادی کر لیں. لیکن آج یہ میرے قریب سے گزری میری طرف دیکھا بھی نہیں کس نے. حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے. پہلے تم تو دیوانی تھی پہلے تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی آج تو میرے قریب سے گزری ہے میری طرف تمہیں دیکھا بھی نہیں دیا. وہ طرف کہنے لگی یہ عبداللہ جس وجہ سے میں تیری طرف دیکھ رہی تھی جس وجہ سے میں مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی آج میں نے دیکھا ہے یہ عبداللہ تیری پیشانی میں وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ نور تھا جس کی میں دیوانی تھی اس نور سے تیری پیشانی چمک رہی تھی. میں تیری دیوانی نہیں تھی بلکہ اس نور کی دیوانی تھی. وہ نور مصطفیٰ کا جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا. اللہ اکبر. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شکم اطہر سے آپ کے پشت مبارک سے جب یہ نور جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں آیا تو حضور اپنی ماں کے پیٹ میں آیا. حضور علیہ السلام کی اپنی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میرا لال میرے بطن اطہر میں آیا تو میں جس راستے سے گزرتی اس راستے سے پتھر مجھے سلام کرتے درخت مجھے سلام کرتے جانور مجھے سلام کرتے. یہ آمنہ مبارک ہے نبیوں کے امام کی رضا ماننے والی ہے. حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں 9 مہینے میرے پاس حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 9 مہینے میرے پاس انبیاء آتے رہے. ہر مہینے آ کے یہ مبارک دیتے رہے. ہر نبی آتا ہر مہینے آ کے یہ مبارک دیتا. یہ آمنہ مبارک ہے نبیوں کے امام کی دعا کرنے والی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے بطن اطہر میرا لال آیا تو پہلے میں جب
پانی بھرنے کنویں پر جاتی تھی تو پانی جو ہے جو گڑھا رسی کے ساتھ کنویں خود کنویں سے نکالنا پڑتا تھا. لیکن جب میرا لال میرے بطن طاہر میں آیا تو پانی بھرنے کے لیے کنویں کے قریب جاتی پانی خود تک بھر آ جایا کرتا تھا. میں صاحب کو دیکھیں حضور کے دنیا میں نہیں آئے بلکہ ماں کے پیٹ میں ہے, ماں کی شکل میں طاہر میں ہے. اللہ اکبر. جب ولادت کا وقت قریب آیا حضور علیہ السلام کی والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا تھا اور حضور علیہ السلام دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ طواف کا فرما رہے تھے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں کمرے میں اکیلی تھی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا دنیا کی عام عورت ہو اس کے بیٹے اس کے لال کی ولادت کا وقت قریب ہو تو اس کی خدمت کے لیے 5 کچھ عورتیں ہوتی ہیں. بولا میں تو تیرے محبوب کی ماں بننے والی ہوں. دعا کی عرض کی اللہ کی بارگاہ میں حضور جناب والا حجرہ جو تھا اس کی دیوار پھٹی 4 عورتیں جو ہے سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حجرے میں داخل ہوئی. آپ نے پوچھا کون ہو؟ سب سے جو بڑی تھی قبر کہنے لگی آمنہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا آئی ہوں. دوسری فرماتی آمنہ میں حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ آئی ہوں. تیسری فرمانے لگی آمنہ میں حضرت فرعون کی بیوی آسیہ آئی ہوں. چوتھی کہنے لگی آمنہ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم آئی ہوں. حضرت آمنہ فرماتی کیوں آئی ہوں؟ ساری بڑھ کے کہنے لگی آمنہ اپنے بختوں میں ناز کرتی ہے محمد کی بانیاں بن کے آنا ہے. حضور علیہ السلام کا حضرت مطلب دنیا کی تشریف پر حال بھی حضرت آمنہ فرماتی جب میں نے اپنے لال کو دیکھا آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے, ناک کٹی ہوئی ہے, ختنہ کیے ہوئے ہیں, بالوں میں تیل لگا ہوا کنگھی کی ہوئی ہے, پاک صاف ہے. آپ فرماتی جب میرا لال دنیا میں تشریف لایا میری گود میں آیا تو میرا سارا حجر جو ہے روشن ہو گیا. اتنے پاک اور صاف حضور پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا لال جب دنیا میں آیا آتے ہی میرے لال نے اپنا سر جو سجدے میں رکھ دیا. سر سجدے میں رکھ دیا. حضور آئے دنیا میں آتے ہی حضور نے سارا اپنے سجدے میں رکھ دیا. اب حضور کی پیاری امی جان حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا آواز آ رہی تھی, لب ہل رہے تھے اور سجدے میں ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے مولا ربی ہب لی امتی. یہ جملہ سنے بات ختم کرنا وقت ہو گیا. سجدے میں سر رکھا, پیدا ہوئے سر سجدے میں رکھا, امت کو یاد کیا ربی ہب لی امتی. حضور کو علم تھا میری امت ہوگی گنہگار ہوگی خطاکار ہوگی. سر سجدے میں رکھ کے امت کو یاد کیا. آج امت یہ کرتے ہیں کہ ملاد کہاں لکھا ہے. تو دنیا میں آئے تو امت کو یاد کیا. جس وقت دنیا سے گئے مولا علی فرماتی ہے جب حضور علیہ السلام کو ہاتھ میں اتار رہے تھے تو اس وقت مولا علی فرماتے میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے تھے اور میں قریب ہوا کان لگا کے سنم کو. اس وقت بھی جب حضور علیہ السلام کو اپنا ہاتھ میں قبر نور میں اتار رہے تھے اس وقت یہی آواز آ رہی تھی رب کی حب امتی. 65 سال حضور علیہ السلام دنیا میں رہے. حضور نے امت کو یاد کیا تو آج امت ہی کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے نبی کی ولادت کی جو ہے خوشی منائیں, حضور کا میلاد منائیں, گلیوں کو سجائے, روڈوں کو سجائے, گھروں کو سجائے, مسجدوں کو سجائے. ہر طرف یہی کہہ رہے کہ سرکار کی آمد, سرکار کی آمد.